صدیقی میرے شہر کے شاعر ہمارے ساتھ بہت سی محفلیں ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہیں. میرے پروگرام میں بھی وہ آتے رہے. سرشار صدیقی خلوت ذات ہے اور انجمن آرائی ہے، بزم سی بزم ہے، تنہائی سی تنہائی ہے. وہ ہے خاموش مگر اس کے سکوت لب پر رقص کرتا ہوا ایک عالم گویائی ہے. میرے خدا نے عطا کی مجھے زباں اور پھر میرے خدا نے عطا کی مجھے زباں اور پھر زباں کو مرتبہ جرت سوال دیا. گل چہرہ لوگوں سے تھا میرا بھی معاملہ، گل چہرہ لوگوں سے تھا میرا بھی معاملہ، آوارہ میں بھی ہو گیا موجے صبا کے ساتھ. ایک کارے محال کر رہا ہوں، زندہ ہوں کمال کر رہا ہوں. نہ مستجاب اتنی دعائیں ہوئیں کہ پھر میرا یقین بھی اٹھ گیا رسم دعا کے ساتھ. سرشار صدیقی اردو ادب کے بلند مرتبت شاعر، صحافی، محقق اور نقاد. 25 دسمبر 1926 ان کا یوم پیدائش اور وفات 8 سپٹمبر 2013 اور 88 ایئرز یعنی 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. عشق تک اپنی دسترس بھی نہیں اور دل مائل ہوس بھی نہیں. یادوں کے تعاقب میں اگر جاؤ گے لوگو، میری ہی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے لوگو. کراچی کا ادبی ماحول گزشتہ کم و بیش نصف صدی سے بھی زیادہ ایسا رہا ہے کہ یہاں جینون شعراء کو آگے بڑھنے کا موقع ذرا کم ہی ملا ہے. یہاں کے ادبی گروہی جعلی شعراء کی اجارہ داری کی وجہ سے وہ حقیقی مقام و مرتبہ اور منصب بہت سے اچھے شعراء کو نہیں مل سکا جو ان کو ان کی زندگی میں ملنا چاہیے تھا. ادبی مافیا خصوصاً سخنوری کی دنیا میں جو سخنوری کی دنیا میں ہمیشہ سے یہ ایک ادبی مافیا جو ہے وہ سرگرم عمل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، پروجیکشن کے ہتھیار ہیں، ادبی صفوں، مجلوں اور تنظیموں کی سرپرستی ہے. انہوں نے گوشے نمبر پورے صفحات کے انٹرویوز اور بھاری رقوم حاصل کر کے اور لفافے کی رسم کو متعارف کرا کے اصل حقداروں کو سامنے نہیں آنے دیا. رسا چغتائی، سلیم احمد، آفاق صدیقی، منظر ایوبی، ذکی عثمانی، سرشار صدیقی، رؤف صدیقی، محسن اعظم محسن، نفیس فریدی، پیرزادہ عاشق کرانوی اور بے شمار جینون شعراء. بڑے شعراء نہ ہی بڑی کانفرنسوں کا حصہ بنائے گئے اور نہ ہی معمول کے مشاعروں میں انہیں ان کے مرتبے کے مطابق مسند نشینی عطا کی گئی. سرشار صدیقی بہت شریف النفس خوددار انسان تھے. ہمارے جینون شعراء اور ادبا کی قسمت یہی رہی ہے. علاج و معالجے کے لیے انہیں کسی سرکاری ادارے سے کبھی امداد میسر نہیں آ سکی. یہ الفاظ لکھتے ہوئے بہت سے اور بھی شعراء کے نام اور چہرے میرے ذہن کے پردے پہ جھلملا رہے ہیں، جن کے پسماندہ حالات اور بیماری کے دنوں میں بے بسی نما زرد چہرے نظروں میں نمی بھر دیتے ہیں. سرشار صدیقی پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہو کر اکیلے زمانے کی ستم ظریفی کو جھیلتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے. سرشار صدیقی نامور شاعر، دانشور، کالم نویس تھے. ایکسپریس اور جنگ میں کالم نگاری کی، نیشنل بینک سے وابستہ رہے. آپ کا اصل نام اسرار حسین محمد امان تھا، تخلص سرشار صدیقی رکھا اور 25 دسمبر 1926 کو کانپور، اتر پردیش، ہندوستان میں پیدا ہوئے. آپ کی پہلی کتاب 1947 میں 1947 میں شائع ہو چکی تھی. 1962 میں دوسری کتاب پتھر کی لکیر، تیسرا مجموعہ خزاں کی آخری شام 1988 میں 88 میں شائع ہوئی، جبکہ دیگر کتب میں ویکیپیڈیا کے مطابق آپ کی 9 نثری کتب اور 12 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں. آپ نے ایک طویل تمثیل بھی لکھی. آپ ہر سال حرمین شریف کی زیارت کے لیے جاتے تھے. آپ عشق نبی سے سرشار تھے. مدینے والے کو سب کچھ بتا دیا میں نے، بہت سکون ہے گناہوں کے اعتراف کے بعد. آپ نے جو مذہبی کلام کہا اس میں آپ کی دلی عقیدت و احترام کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. سرشار صدیقی نے نعت کہنے کے لیے غزل کو ذریعہ اظہار بنایا اور دیگر اصناف میں بھی نعت کو برتا. دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے صدائے لبیک،
میں اسے روح کی تصدیق محبت لکھوں، در کعبہ ہو کبھی ہو میرے سرکار کا در، کاش یہ در بدری میرا مقدر ہو جائے۔ آپ نے ہائیکو کی فارم میں بھی حمد و نعت لکھی، شب کا سفر تنہا میں نے اپنے سینے پر بس یا اللہ لکھا۔ حاضر و ناظر ہائیکو ہے، حاضر و ناظر ہے ہر ایک کی نیت کا حال اس پر ظاہر ہے۔ شعر لکھ یا نثر، شعر لکھ یا نثر لیکن اپنے سامنے رکھ آیت والعصر۔ آپ بہت مہذب، سنجیدہ، باوقار، خوش اخلاق، نرم گوش، شائستہ اور وضع دار شخصیت کے حامل تھے۔ ان کو متعارف کرانے میں پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی اپنا کچھ کردار ادا کیا۔ آپ کے کلام میں بلا کی روانی اور سلاست موجود ہے۔ برمحل تراکیب، تلمیحات، استعارے، تشبیہات، الفاظ کی بندش کا خوبصورت اظہار ملتا ہے۔ اساس کے نام سے آپ کا نعتیہ مجموعہ کلام آیا، جو بعد میں مساق کے نام سے دوبارہ ترتیب نو دیا گیا۔ وہی رمز اول، وہی امر آخر، ازل تا ابد اقتدار محمد۔ دیار طیبہ میں مجھ کو میری شناخت ملی، پتہ چلا کہ میرا نام کیا نشاں کیا ہے۔ تڑپ جو پچھلے برس سے تھی میرے سینے میں، پھر ایک بار بلایا گیا مدینے میں۔ نہ ہوش ہے نہ خبر ہے نہ فکر ہے نہ خیال، مگر عجیب مزہ ہے یہاں کے جینے میں۔ میں خاک کے پائے رسالت، میں گرد راہ حرم، مجھے خدا کی زمیں پر کہیں بھی دفن کرو۔ میں روز حشر جہاں سے اٹھایا جاؤں گا، وہ عرض شوق میری جنت یقین ہوگی، وہ سرزمین مدینے کی سرزمین ہوگی۔ سرشار صدیقی جوانی میں کامریڈ رہے، اشتراکی رہے، کلکتہ کی سڑکوں پر کمیونسٹ پارٹی کا اخبار بیچتے رہے۔ ترقی پسندی کی صف میں موجود ہونے کے باوجود جب ان کا دل پلٹا تو اللہ اور نبی کی طرف ایسے راغب ہوئے کہ ایک مثالی مسلمان بن گئے۔ حکومت پاکستان نے انہیں 14 اگست 2011 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ میرا خیال ہے میں ڈسکنیکٹ ہو گئی ہوں۔ آپ پاکستان رائٹر گلڈ سے بھی وابستہ رہے۔ آپ نے نیاز فتح پوری کے مجلے نگار کی بھی ادارت کی۔ اے میرے خالق تیرے پتے سے میں پہنچا خود اپنی خبر تک، سرشار کچھ بھی تھا تیرا منکر کبھی نہ تھا، اس کے خمیر ہی میں نہیں ہوئے انحراف۔ جی بس میں نے اختتام کیا۔